نعرے تکبیر، اسلام، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرے تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، آواز گھٹا، نعرے تکبیر۔ ان وقت اسانجا مہمان خاص پرے کھا پنجاب کھا آئل شہنشاہ خطابت خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری عبدالحنان صاحب صدیقی صاحب حافظ آباد پنجاب وارا تمہاں جے ساموں آئیں انشاءاللہ قرآن بدھندو تمہاں جی رگ رگ ٹھری پوندی۔ قاری صاحب کے عرضہ ہے تو قرآن بدھائے اسان جی رگ رگ ٹھارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء افضل الانبیاء واشرف الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں، صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اللہ نے کام ذمہ لگائے تھے اور جتنا اللہ نے مقدر آپ کا میرا رزق کی صورت میں لکھا تھا تقریباً وہ سارے کام مکمل ہو گئے۔ اب انسان کے ذمے اللہ نے ایک اور کام لگایا، جس وجود کو سارا دن استعمال کرتا رہا اب اس کی ذمہ داری ہے اس وجود کو 5-6 گھنٹے آرام دے۔ جیسے اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، قرآن پاک کا حق، صحابہ کا، ہمارے پر ان کی عزت کا حق، اولیاء اللہ کا حق، ہمارے اساتذہ کا حق، جانوروں کا حق جن پر ہم سواری کرتے ہیں، جن کو ہم اپنی گاڑی کی آگے کو باندھ کر سارا دن ان کو دھوپ میں کھڑا کرنا پڑا، اپنی مرضی سے پانی پلائیں گے، اپنی مرضی سے کھانا کھلائیں گے۔ الحمدللہ اب یہاں آپ نے کھانا کھایا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔
اگر ادھر والوں کو ملتا ادھر والوں کو نہ ملتا تو قاری عبد الکریم صاحب کو برا بھلا کہہ کے آپ لوگ چلے جاتے. 1 منٹ آپ کے لیے رزق دیر ہو جائے آپ سے برداشت نہیں ہوتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کیسے بنایا کیسے پیدا کیا. اتنا بڑا جانور 10 آدمیوں کے قابو میں نہیں آتا. اتنی سناک میں نکیل ڈال دو 5 فٹ کے انسان کے قبضے میں ہے. جب چاہے کھلائے جب چاہے پلائے. کبھی یہ نہیں کہتا میرے بدن بوجھ کیوں ڈالنا ہے. ہاں اپنے جسامت پر بوجھ ڈالتا ہے تو دب کر کھینچ کر اپنی ٹانگیں نیچے کر کے بتلاتا ہے تیرا ڈالا ہوا بوجھ میں برداشت کروں گا. دیکھنا میری خواب میں کبھی نہ کرنا. اگر میرا حق تم نے اٹھا لیا اور کھا لیا جو اللہ تیرے پہ بوجھ ڈالے گا وہ تیرے سے برداشت نہیں. تو جانوروں کا پھر جن گائے بھینسوں کا دودھ پیتے ان کا حق بھی ہم نے دینا ہے. چارے کی سو وقت پر ڈالو. تو اسی طرح انسان کے وجود کا ہاتھ پیر ناک کان گلا دل کی دھڑکن جو چیز اس نے پورے وجود کی استعمال کی انسان کے وجود کا حق ہے. اگر آپ اسے پوری نیند نہیں دیں گے تو یہ بیماریوں کا شکار ہوگا. زمین کو ایسے ہی چھوڑ دے کلر کا خشکی کا شکار ہوگا. مکان لاکھوں کا بنا کے بند کر دیں جانور آ کے بسیرا کرنے لگ جائیں گے. یہی حال انسان کے وجود کا ہے. اس کے مزاج کے مطابق اسے ضرورت ہے گرم کی اسے ٹھنڈا دے رہے ہیں. اسے ضرورت ہے دودھ کی اس کو پانی دے رہے ہیں. انسان کے مزاج کے مطابق اس کے وجود کے مطابق جو اسے غذا دیں گے. تو اب اس وجود کا حق ہے تقریر کا نہیں سونے کا. اب ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے بے شک نیکی کا کام کر رہے ہیں. علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو حدیث میں آیا حضور نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 100 نیک کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نیک کام کر رہے ہیں. اب اس کا خسارہ کیا ہوگا. تہجد والوں کی تہجد جائے گی فجر والوں کی فجر جائے گی. تو مستحب عمل جلسہ ہے فرض جا رہا ہے. جو مجھے وقت دیا تھا تقریباً 20 منٹ میں اس سے لیٹ ہوا. لیکن آپ کے جلسے کا یہ وقت آئندہ نہیں ہونا چاہیے. کرنی تو آپ نے اپنی ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ جلسہ اب رات کو رکھو فارغ جب ہو گئے نہیں تو بھوک کا موقع ہے. کھجوروں کی فصلیں پکی پڑی ہیں چلو بھی جہاد کے لیے. یا رسول اللہ اس حال سے ہم گزر کے آئے ہیں کہ ایک کی گٹھلی 10 آدمی نے چوسی ہے. کتنی مہلت مل جائے گی کہ فصل کاٹ کے منڈی میں بھیج دیں. اور میں اللہ اتنی بھی مہلت نہیں دے رہا. نکلو. اب ایک طرف دنیا کا فائدہ ایک طرف آخرت کا فائدہ. تو جو اللہ والے تھے انہوں نے دنیا کا فائدہ دیکھا کہ آخرت کا فائدہ دیکھا. ہمیں بھی دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت کا فائدہ دیکھنا چاہیے. کہ جو دنیا اس وقت میں استعمال کر رہا ہوں خب پانی کے گلاس سے لے کر دیسی گھی کے پروٹھے تک یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں اس میں میری آخرت کا کتنا فائدہ ہے. کھڑے ہو کر پانی پیاس بجھائے گا. بیٹھ کے پانی پیاس بجھائے گا. فرق اتنا ہے کھڑے ہو کے پیئیں گے شیطان کا طریقہ نظر آئے گا. بیٹھ کے پیئیں گے محمد رسول اللہ. پیشاب مجھے آیا پیشاب گلی کے کتے کو آیا. سننا میری پیشاب مجھے آیا پیشاب گلی کے کتے کو آیا. مجھے پیشاب آیا میں نے سب سے پہلے استنجے کے لیے پانی استعمال کیا. 1 لاکھ روپے کا باتھ روم بنایا. اس باتھ روم میں جانے سے پہلے میں نے 500 روپے کے نل کو چلا کے دیکھا. اگر 1 لاکھ روپے کے بنائے ہوئے باتھ روم میں پانی نہیں تو وہ باتھ روم بیکار ہے کہ نہیں بیکار ہے؟ بیکار ہے. تو پیشاب جانور میں کتے کو بھی آیا پیشاب مجھے بھی آیا. اگر میں نے کتے کی طرح نہ جگہ دیکھی نہ باتھ روم دیکھا نہ پانی کا برتن دیکھا نہ برتن میں پانی دیکھا تو پھر بتاؤ کتے میں یعنی کتا تو چلو توہین ہوگی جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے. آپ سمجھدار ہیں. آپ سوچیں اگر میں بھی گلی میں پیشاب کر رہا ہوں اور جانور جو کتا ہے وہ بھی گلی میں پیشاب کر رہا ہے اور میں بھی پیشاب کرتا کرتا اٹھ گیا میرے قطرے میرے ٹانگوں پر اور کپڑوں پہ گرے
اور کتا بھی پیشاب کرتا کرتا چلا گیا، اس کے بھی قطرے اس کی ٹانگوں پر گرے، تو پھر کتے اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ جانور اسے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کیا ہے، جانور کو پتہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کیا ہے، انسان کو پتہ ہے مسجد کیا ہے۔ جانور خدا کے گھر کے پاس سے گزر گیا اور انسان بھی اس میں سے گھر کے پاس سے گزر گیا، تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دی، سنو، اللہ نے انسان کو ہاتھ دی، فرمایا خبردار، روٹی اٹھا یہاں لے کے آ، میں تجھے رزق کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاتھ نہ دیتا تو جانوروں کی طرح یوں کھاتا۔ جانوروں کی گردن ہلانے کو میں نے سجدہ کر دیا کہ وہ اس طرح جھک کے مجھے راضی کر رہے ہیں، بندے تو یہ کھا روٹی، جب تیرا پیٹ بھر جائے تو پھر اپنی زمین نیاز میرے آگے جھکا۔ میں اتنا توحید میں غیرت والا ہوں، میں تجھے قبر تو دور کی بات ہے، روٹی کے ٹکڑے پر بھی جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، جو اللہ میں روٹی کے ٹکڑے پر جھکنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ قبروں پر درختوں پہ جھکنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تمہیں حسین کا مشن بتا رہا ہوں جو کربلا کے میدان میں، یہ مشن حسین نہیں بتلا رہا۔ اچھا حسین کا یزید سے مقابلہ کیا تھا؟ چلو ساری باتیں چھوڑو، حسین کا یزید سے کیا مقابلہ؟ یا تم فیصلہ کر کے ہو، حسین کرسی کے لیے آئے تھے؟ بتاؤ، چیئرمینی کے لیے؟ ووٹ لینے آیا تھا حسین؟ یزید کے ساتھ کس بات پر اختلاف تھا؟ اسلام تو یہ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ حسین کے نانے کی شریعت میں ترمیم ہو رہی تھی، رد و بدل ہو رہی تھی، دین اپنی مرضی کا پیش ہو رہا تھا۔ حسین نے کہا دین اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، دین خدا کی مرضی کا پیش ہوگا۔ حسین کربلا کے میدان میں روٹی ملی حسین کو؟ آل رسول کو کس نے کھانا دیا؟ یزید کی فوجوں کے پاس کھانا تھا؟ بولو بولو، قبضہ پانی کی نہروں پہ کس کا تھا؟ حسین کا، یزید کا؟ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ نماز کا وقت ہوا، جاؤ یزیدی لشکر سے پوچھ کے آؤ، نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا پڑھیں گے، انہوں نے کہا پڑھیں گے، نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا پڑھیں گے، ہمارے پاس ٹینک پانی نہیں۔ قافلے والوں سے فرمایا کہ جو تمہارا پینے کا پانی مشکیزوں میں ہے، پینے کا پانی مشکیزوں میں ہے، ان کو نماز کے وضو کے لیے پانی دے دو، ہماری پیاس کا اللہ وارث ہے، دنیا میں مل گیا پی لیں گے، تو وعدہ کرتا ہوں لانے ہو کہ حوض کوثر پر جا کر حضور کے ہاتھوں سے تمہیں پیٹ بھر کے پانی پلاؤں۔ سبحان اللہ۔ 3 دن کا بھوکا، اللہ وارث حسین کربلا کے میدان میں، مکان کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، اس کا گوٹ کوئی نہیں، اس کی بنی کوئی نہیں، لیکن کربلا کے میدان میں ایمانداری سے بتاؤ، رات 10 محرم الحرام کی رات کو خیمے میں اور 10 محرم الحرام کے دن کربلا کے میدان میں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ حسین نے سجدہ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ حسین نے 3 دن کے فاقے میں قرآن پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا؟ پیاسا رہ کر کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا؟ تو حسین کربلا کے میدان میں بتلا گئے کہ سکر سے لے کر المدینہ کالونی تک، المدینہ کالونی سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کے سرحد کے بارڈر اور پنجاب تک، اگر تم نے میرے محبان دیکھنے ہو تو ان کے سینوں میں قرآن دیکھنا، چہرے پہ اللہ کا فرمان دیکھنا، اور ہاتھ کے اندر نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن دیکھنا۔ اگر یہ نشانیاں نظر آئیں تو تم یہاں کہنا حسینی ہے، میں کربلا کے میدان میں کہتا ہوں یہ حسینی ہے۔ یہ تو عام سی ایک لڑائی جو کہ اس کو اتنی طول دی جا رہی ہے، اتنا لڑایا جا رہا ہے، یہ تو گلی کا بچہ بھی پہچان سکتا ہے حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ اس وقت اس بات کو سامنے رکھ کر اتنی بڑی لڑائی کہ اہل سنت والجماعت کا کارکن 5 وقت کی نماز پڑھنے والا پریشان ہے، بتاؤ میں درست کس کو کہوں اور میں غلط کس کو؟ مصیبت ایک اور آ گئی،
مصیبت ایک اور آ گئی، عوام الناس کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر عوام الناس سے دیندار لوگوں کو علیحدہ کر دیا، ان کو اتنا معاشرے کے اندر گرا دیا کہ ان سے کوئی یاری لگانے کو تیار، کوئی دکان پر مولوی صاحب جا کے بیٹھ جائے، مسجد کی انتظامیہ کو آ کے کہیں گے یار وہ مولوی وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا تھا، ہماری بیٹی گزر رہی تھی تو اچھا نہیں لگتا، مولوی کو زیب نہیں دیتا، اچھا مولوی نیک ہے تمہارے علاقے میں، المدینہ میں سارے بدماش ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ آنکھوں والا تو ہم سارے آنکھوں سے اندھے ہیں۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صدیق کے لیے ہے وہی شریعت محمد مصطفیٰ المدینہ کلونی میں رہنے والے کے لیے ہے۔ جو دین کا حیا، شیخ الحدیث جو مصلے پہ کھڑا ہے، جو دین کی حیا کی ذمہ داری اس کے لیے ہے، وہ خدا کی قسم کیبن پر بیٹھنے والا اور وہ سپاری بیچنے والا اور چھالیاں بیچنے والا، دین کی سربلندی کی ذمہ داری اس کیبن والے پر گزری۔ تم 100 روپیہ چندہ دے کر 10,000 مولوی صاحب کو تنخواہ دے کے دین کا ٹھیکیدار نہ بناؤ۔ یہ تو اپنی نیک نیتی سے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پابندی سے خدا کے گھر کے جنت کے ماحول کے اندر رہ کے پورا کر رہا ہے۔ اگر میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، اللہ نے کہا تو میرے قرآن کی خدمت کر، ان کے گھر کے اندر کوئی مر بھی گیا لیکن تیرا چولہا نہیں بجھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے گھر کے اندر اس کے بچے یتیم ہو گئے تو جو کھانا آئے گا سب سے پہلے کہیں گے پلیٹ اللہ کے نام کی نکالو، مولوی صاحب کو دے کے آؤ، اس کا یتیم ہو، بعد میں کھائے گا قرآن کا خادم، پہلے کھائے گا۔ جب لوگوں کے گھروں کے اندر موتیں ہو جائیں، میں اس وقت بھی تیرے گھر کا چولہا بند نہ کروں، کرونا وائرس آ جائے میں اس وقت بھی تیرے گھر کا چولہا بند نہ کروں، تو پھر آنکھیں بند کرنے والوں کو آنکھیں کھولنا چاہیے کہ اللہ کی یاری قرآن والوں کے ساتھ ہے، دکان والوں کے ساتھ اللہ کی یاری۔ اور دکان والوں میں بھی دو کیٹیگری ہیں، دو قسم کے ہیں۔ ایک دکان صبح کھولتا ہے، چرپائی سے اٹھا، جتی بھی الٹی پہن کے چلا گیا، صبح لیٹ ہو گیا۔ ایک اٹھا، وہ سیدھا وضو کر کے مسجد کے اندر گیا، انہوں نے کہا اللہ کا سجدہ پہلے، مخلوق کی تابعداری بعد میں۔ ادھر اللہ کو سجدہ کر کے گیا، سجدے میں اللہ سے ہاتھ ملا کر گیا، ہاتھ چھوڑ رہا ہے، فرما رہا بے فکر ہو کے دکان پر چلا جا، رزق وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تیرے گمان کے اندر کوئی، اور میرے گھر کے پاس سے گزر کر سجدہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تجھے ان لوگوں سے ذلیل کرواؤں گا جو تیرے ساتھ بیٹھ کے شام کا اپنی اوقات میں تجھے چائے پلایا کرتے تھے، تجھے ان سے جوتیاں نہ پڑوا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کرے، تیری بیوی کو تیرے مخالف کروں گا، تو ایک سجدہ چھوڑ، تیرے بچے کو تیرے باغی کروں گا، تیرے بھائیوں کو تیرے خون کے قاتل بنا دوں گا، تو میرے آگے سجدہ کرنے کا انکار کر رہا ہے، میں اپنی زمین کو تیرے لیے تنگ کر دوں گا، روڈ پر حادثات کے اندر کتے کی موت پڑا ہوگا، مجھے میری عزت کی قسم ہے اس زمین پر سجدہ نہ کر کے جا، میں تجھے قبر کی جگہ بھی زمین پر نہیں دوں گا۔ ہم سجدہ سمجھتے کیا ہے؟ اہلیان مدینہ کلونی والوں، خدا کے واسطے صبح صبح جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی، ان کے اندر پانی کا گھونٹ نہیں گیا یا پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، تم ان کے چہروں کو دیکھ لینا، سجدے کی وجہ سے کتنی ان کے چہرے پہ نورانیت نظر آئے گی۔ اور جنہوں نے صبح اٹھ کے پان بیڑی کے ساتھ ابتدا کر لی اور گھر کے اندر گالیاں دے کے روٹی کھا کر بازار کو نکل گئے، نماز کا سجدہ یاد ہی نہ، بے شک مہنگی سے مہنگی چہرہ گورا کرنے والی کریم لگا لے، جو نماز کے سجدے پہ خدا کی قسم چہرے پہ نور آئے گا، دنیا کا کوئی مل کر استعمال کر لیں، اللہ کی قسم چہرے پہ نور نہیں آئے گا۔ فرمایا رزق کی تنگی دوں گا، اولاد کی نافرمانی دوں گا، کاروبار سے برکت اٹھا لوں گا، بیماریوں کے عذابات دوں گا، ایسی بیماری دوں گا، پیسہ
پیسہ لے کے پھرے گا، تیرا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا تجھے بستر پر ماروں گا، بے ایمانی کی موت ماروں گا۔ اللہ اکبر، تیرے سارے گھر والے تیرے ارد کھڑا کر کے تیرے پاس کھڑے ہو کے صلوات پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ فرمایا ایسے مرض میں تیری آنکھ نکلواؤں گا، فرمایا تجھے سننے نہیں دوں گا، موت کے وقت کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا، فرمایا ایسا وقت ایسی موت تجھے ماروں گا۔ فرمایا دنیا کے عذابوں میں جائے گا، قبر کے عذابوں میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا ایسی اولاد نافرمان کر دوں گا، پیاسا کر کے ماروں گا۔ خدایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، اگر مجھے ناراض کر کے آیا، تیری قبر پر کتا موتنے والا تو آئے گا، تیرے بچوں میں قل اللہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ جو مجھے راضی کر کے گیا بے اولاد کیوں نہ ہو، جو مجھے راضی کر کے گیا اجڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ فرمایا قبرستان میں ایسے لوگوں کو بھیج دوں گا جو باپ کی قبر میں بعد میں جائیں گے، تیری قبر میں پہلے وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے، پھولوں کی پتیاں ڈال کے آئیں گے۔ دنیا والوں کو بتا دوں گا، وہ لوگوں جو من کان للہ کان اللہ لہو، جو زمین پہ میرے ساتھ یاری کا ہاتھ بڑھاتا ہے، عرش والا اس کی دوستی کا آسمانوں پر اقرار فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک منع کرتا ہے، عزیزو آج تم شہدائے اسلام کانفرنس میں آئے ہو، قرآن پاک منع کرتا ہے 3 جگہ پر تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین کے پیارے نبی، پہلی جگہ کون سی ہے؟ جب کلمہ پڑھنے والا جاتے ہوئے کترائے، ایمان والا کلمہ نبی کا پڑھنے والا، حضور کا امتی کہلانے والا، 12 ربیع الاول کو مولود کے دن، رحمت والے نبی کے میلاد کے دن گلیوں میں جھنڈیاں لگانے والا، ریلیاں نکالنے والا، حضور کا میلاد منانے والا، طرح طرح کی شیرنیاں تقسیم کرنے والا، یہ امتی ہے۔ اللہ اکبر، اس پر کس چیز کی قید لگا دی؟ کملی والا چاروں طرف کون سی باڑ لگا کے چلا گیا۔ فرمایا او لوگوں، کیا قرآن کی مخالفت ہوتی ہو، میری سنت کو اجاڑا جاتا ہو، یا اللہ کے دین کی مخالفت ہوتی ہو، جو میں محمد رسول اللہ کے طریقوں کی مخالفت ہوتی ہو، فرمایا دشمن نہ بننا، میرا ساتھ دینا۔ فرمایا یاری بے شک یاری ٹوٹ جائے، بے شک برادری ٹوٹ جائے، فرمایا میں محمد روزہ انور سے تمہیں آواز دے کے جا رہا ہوں، آواز دے کے روزہ انور میں جا رہا ہوں، خبردار جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف کام ہو، فرمایا میرا اگر امتی ہوگا ان جگہوں پر جانے کی میں محمد الرسول اللہ تجھے اجازت نہیں دے رہا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خدمت صحابہ۔ دوسری جگہ یہ فرمایا جب گانے بجانے کی محفلوں، ذمہ داری سے المدینہ کالونی والوں، بھائی غلام قادر صاحب جو بھانجے ہیں سید عبد الکریم صاحب چوہان کے، آج انہوں نے یہ محفل سجائی، پروگرام اور خیرات کا اہتمام کیا۔ اس کی خیرات کھا کے ضائع نہ کرنا، اس کا حق کھا کے نہ جانا، خدا کی قسم ہے۔ اس نے ناچنے و ناچ دیکھنے والوں کو، گانا سننے والوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ جو قرآن غار حرا میں حضور کے سینے پہ اترا، آج قرآن سننے والوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ کی قسم، اس کا کھانا حرام نہ کرنا، صبح اٹھ کے فجر کی نماز کا سجدہ کرنا۔ اس نے تو نبی کے مہمانوں کو بلایا، اللہ کے مہمانوں کو بلایا، اسے تو کملی والے کا دسترخوان مل جائے گا۔ تو رات کو عشاء کی نماز پڑھے، خدا کی نعمت کھا کے سو گیا، اور صبح تو نے فجر کی نماز نہ پڑھی، اسے تو دسترخوان پہ بیٹھنا نصیب ہوگا۔ اگر تیرے میرے سے اللہ ناراض ہو گیا، جنت کا دروازہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں اللہ اکبر، کسی کی رشتہ داری دیکھنی ہو، کوئی کہے گا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، کوئی کہے گا یہ میرا چاچا ہے، یہ کوئی کہے گا ماما ہے۔ او لوگوں، اگر کسی کی میرے ساتھ رشتہ داری دیکھنی ہو، کسی سے میرا تعلق دیکھنا ہو، فرمایا جو نماز کا سجدہ کرتا ہے میرا ہے، جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، میں قبر میں جاتا ہوا اعلان کر رہا ہوں اس امتی کا میں محمد الرسول اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ الصلاة عماد الدین فمن قامها فقد قام الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے سنبھال لیا اس نے پورے دین کو سنبھال لیا۔ اللہ اکبر، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے پوری دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ کما سے کم میرے عزیز آج اس جامع مسجد میں المدینہ کالونی میں سید عبد الکریم چوہان صاحب کی دعوت پر غلام قادر صاحب کی خیرات پر آنے والوں، کما سے کم آج میرے عزیز
نماز کا تو کمان نماز کے لیے پکا ارادہ کر کے جاؤ. خدا کی قسم تم ایک بیڑی لینے جاؤ گے, کیپٹن K2 کا سگریٹ لینے جاؤ گے, تو تم میرے عزیزوں گولڈ ڈرنک کا سگریٹ لینے کے لیے جاؤ گے, شراب لینے جاؤ گے, بھنگ لینے کے لیے جاؤ گے, ہم اس طریقے سے پان گٹکا لینے کے لیے جاؤ گے, نشے کی گولی لینے کے لیے جاؤ گے, کوئی بھی گناہ کرو گے تمہارا پیسہ خرچ ہوگا. فرمایا میرے بندے نماز کے سجدے پہ تیرا خرچ نہیں ہوگا بلکہ تجھے دیا جائے گا. یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا نماز کا سجدہ کرنا تیرا کام ہے, تیری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے. نماز کے سجدے پہ اولاد کا وعدہ نہیں کیا, نماز کے سجدے پہ دراز عمر کا وعدہ نہیں کیا, نماز کے سجدے پہ حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. فرماؤ میرے بندے تو نے اپنے استاد کی مانی, تو نے دوائیں لینے کے لیے, مرض سے بچنے کے لیے تو نے ڈاکٹر صاحب کی مانی. او میرے بندے تو نے استاد کی مانی, کبھی بیوی کی مانی, کبھی اولاد کی مانی, کبھی اپنے مالک کی مانی, کبھی گاہک کی مانی. اللہ اکبر, تجھے کیا ملا؟ دنیا کا نفع ملا. بندے آج میری مان کے دیکھ لے, رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز قضا نہ کر, 4 فرض کو سنت پڑھ کے دیکھ لے. مجھے میری عزت کی قسم ہے ساری رات تیرے بستر پر رحمت نہ برساؤں, مجھے خدا نہ کہنا. پیٹ اللہ نے تمہارا بھرا, کیا تم نے اللہ کو دیا؟ کیا اپنی کمائی جو آج 600 روپے روزی بٹی, کیا اس میں سے تم نے 200 اللہ کو دیا؟ نہیں نہیں. جس نے صبح سے 10 مرتبہ پیشاب کیا کر کے استنجا نہ کیا, اللہ نے اسے بھی پیٹ بھر کے کھلایا. جس نے 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہ چھوڑا, اللہ نے اسے پیٹ بھر کے کھلایا. میں نے کہا اللہ سائیاں یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے, یہ کون سی تقسیم ہے؟ شرابی کو بھی پیٹ بھر کے دیا, جواری کو بھی پیٹ بھر کے دیا, 500 روپے پر بچیوں کی عزت ڈھونڈنے والے کو بھی پیٹ بھر کے دیا, تہجد گزار کو بھی پیٹ بھر کے دیا. فرماؤ میرا بندہ اللہ اکبر, ما یبدل القول. میں نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا تھا, میں نے ان کو کہا تھا الست بربکم, سب نے کہا تھا قالوا بلا وربنا. کیا میں نے پوچھا تھا میں تمہارا رب نہیں؟ جب میں نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا, ایک ایک سے میں نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا, تو ہمارا رب ہے. اللہ دنیا کے اندر جا کر اگر ہم تیری ذات کا, تیری الوہیت کا, تیری ربوبیت کا, پروردگار عالم تیری توحید کا جب دنیا کے اندر جا کے اقرار کریں گے کیا کرے گا؟ فرمایا میری توحید کے نغمے سنانا میرا کام ہے, پیٹ بھر کر کھلانا میرا کام ہے. تو نے اس وقت وعدہ کیا تھا اللہ میں دنیا میں جاؤں گا. اللہ اکبر, میں نے کہا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ, وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں تمہارے پر گواہ ہو گیا. اور تیرے سے بڑا بے وفا کون نکلا؟ گلی کے کتے کو, تو گلی کے کتے کو تو پیار سے محبت سے بلائے, اسے ایک وقت کا پانی دے دے, اسے ایک وقت کا ٹکڑا دے دے, سوکھی روٹی کا کنارہ دے دے. وہ سوکھی روٹی کا کنارہ کھا کر بے وفائی نہیں کرتا, تو مرغے کھا کے بے وفائی کر گیا, تو دیسی گھی کھا کے بے وفائی کر گیا, تو پراٹھے کھا کے بے وفائی کر گیا. پرندے تُنے نہ چھوڑے, شکار تُنے نہ چھوڑے, حلال جانور تُنے نہ چھوڑا, سبزی ترکاری کھا کے تو بے وفائی کر گیا. تو نے کہا تھا جا کے تجھے رب مانوں گا, میں نے کہا زمین کو تیرے تابع کر دوں گا. تم بڑے بڑے چھرے لے کے ٹرالی کی صورت میں کھیتوں کے اندر ہل چلانے لگ گیا. بتا میری زمین نے وعدہ کیا, تجھے پانی مانگا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, اللہ ڈیزل کوئی نہیں. بتا میرے بندے میں نے آسمان کو تیرے تابع کر دیا, چھما چھم بارش برسا کے چلا گیا. میرے بندے تُنے جیسا موسم مانگا میں نے ایسا موسم دے دیا. میرے بندے مخلوق گرمی میں تڑپ رہی تھی, جانور بھی گھونسلے چھوڑ کے نکل گئے, چوہے سانپ بلوں سے باہر نکل آئے, اتنی گرمی برس رہی تھی. لیکن میرے بندے تیرے رزق کے انتظام کے لیے میں نے گرمی کی حرارت کو تیز کر کے تیری کچی فصلوں کو پکا دیا. رات کو میں نے چاند کی چاندنی سے